سرکار خواجہ غریب نواز کا دربار وہ دربار ہے کہ اس دربار سے ہر کسی مذہب والے کو ملتا ہے، ہر مانگنے والے کو ملتا ہے۔ وہ مانگنے والا مسلمان ہو تو اس کی دل کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس کی آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ وہی مانگنے والا اگر غیر مسلم ہو تو اس کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اس کی ممتا پوری ہوتی ہے، اس کی دل کی مرادیں وہاں جا کر کے پوری ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عیسائی پہنچ جائے تو اس کی دل کی تمنائیں وہاں پوری ہوتی ہیں، یا اور کوئی مذہب والا وہاں پہنچ جائے۔ صرف ایک یہ درگاہ اجمیر شریف ہی ایسی درگاہ ہے، اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کی ہی ایک مزار ایسی مزار ہے کہ اس مزار پر ہر دھرم والا، ہر مذہب والا وہاں جاتا ہے۔ ہندوستان میں اور بھی مزاریں ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی، ان مزاروں پر غیر مسلم جاتے ہیں لیکن ہر مذہب والے اس مزار پر نہیں جاتے ہیں، اور اتنے غیر مسلم اور مزاروں پر نہیں جاتے ہیں جتنے غیر مسلم اجمیر شریف کی مزار شریف میں پہنچتے ہیں۔ یہ ایک صرف مزار شریف ایسی ہے، اور میں تو یوں کہوں کہ دنیا کے اندر صرف یہ ایک مزار شریف ایسی ہے جہاں ہر مسلمان اور غیر مسلم اور مذہب کو ماننے والے جو سب وہاں جا کر کے پہنچتے ہیں اور اپنی دل کی تمنائیں پورے کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو میں کلپوں میں دیکھا ہوگا، اجمیر شریف کی سرزمین پر وہ بھی چل کر کے جاتے ہیں جن کی دن اور رات گناہ کرتے ہوئے گزرتی ہے، جن کی دن اور رات موویاں اور فلمیں بنا کر کے گزرتی ہیں۔ وہ لوگ بھی اس مزار پر جاتے ہیں اور اپنے سر کے اوپر پھولوں کی ٹوکری رکھنے کے بعد میں سرکار خواجہ غریب نواز کے قدموں میں جا کر کے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور ان کی مزار پر پھولوں کو چڑھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر عرس غریب نواز پر یہ بڑے بڑے منتری، یہ بڑے بڑے چودھری جو غیر مسلم ہیں، یہ اپنی چادروں کو سرکار غریب نواز کی مزار کے لیے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری سلامی وہاں پیش کر دینا، اور کچھ تو خود جا کر کے اپنے ماتھے کو وہاں جھکاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کا وہ در ہے، وہ در ہے سرکار غریب نواز کا کہ جو غریب نواز ہے، جو اپنے غریبوں کو نوازتے ہیں، جو ان کے در پہ آتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، بلکہ غریب نواز وہاں آنے والوں کی دل کی تمناؤں کو دیکھتے ہیں، ان کے دل کو دیکھتے ہیں۔ غریب نواز کے دربار میں مذہب دیکھ کر نہیں بلکہ دل دیکھ کر کے نوازا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار غریب نواز کی مزار پر ایک مسلمان شخص، ایمان والا اور قرآن کو ماننے والا آیا۔ آنے کے بعد میں دعا مانگنے لگا، دعا مانگتے مانگتے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا، قرآن مجید کو پڑھنے لگا، قرآن مجید کو پڑھتا رہا اور دعائیں مانگتا رہا، قرآن مجید کو پڑھتا رہا، دعائیں مانگتا رہا۔ کافی وقت اسی طرح سے اسے گزر گیا، لیکن اس کی دل کی تمنا، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، دل کی تمنا پوری نہیں ہو رہی تھی، اس کی آرزو پوری نہیں ہو رہی تھی، اس کی مراد پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، کافی وقت اسی طرح سے گزر گیا، وہ قرآن کو پڑھتا رہا۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک نچنیا جو ناچنے والی ہے، جو زمانے میں ناچتی ہے، اللہ اکبر، آئی سرکار غریب نواز کے مزار پر۔ آنے کے بعد میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد میں دعا کرتی ہے، اے غریب نواز مجھے نواز دو، اے غریب نواز میری جھولی کو بھر دو۔ اللہ اکبر، اس نے بس اتنی دعا کی، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی اور وہ ان کے دربار سے چلی گئی۔ سرکار غریب نواز کے دربار سے دعا پوری ہوئی اور وہ چلی گئی۔ اللہ اکبر، جب یہ معاملہ اس قرآن پڑھنے والے نے دیکھا، اس ایمان والے نے دیکھا، تو دیکھتا ہے کہ غریب نواز کے در پر، غریب نواز کے مزار پر انصاف نہیں کیا جاتا۔ میں اتنی دیر سے مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں دیا غریب نواز نے، اور یہ نچنیا ناچنے والی یہ آئی، اور آنے کے بعد میں اس نے دعا کی اور اس کی دعا کو اتنی جلدی قبول کر لیا گیا۔ یہاں انصاف نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کو ایک طرف رکھا، رکھنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر مارا، اور مارنے کے بعد میں کہتا ہے، اے غریب نواز تم انصاف نہیں کرتے ہو، اے غریب نواز تمہارے در سے انصاف نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دونوں ہاتھ مارنے کے بعد میں چل دیتا ہے۔ جیسے ہی دربار سے باہر نکلتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ آ رہے ہیں۔ انہوں نے آنے کے بعد میں معلوم کیا، جناب کہاں جانے
کا ارادہ ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ اس در پہ غریب نواز کے اس در پہ انصاف نہیں ملتا ہے. سرکار غریب نواز انصاف نہیں کرتے ہیں. میں اتنے وقت سے مانگ رہا تھا لیکن ایک نچنیا نے آ کر کے مانگا تو اسے دے دیا, لیکن مجھے ابھی نہیں دیا ہے, مجھے نہیں نوازا ہے. اللہ اکبر. اس کے یہ جملے کہنے تھے. ان بزرگ نے کہا کہ جاؤ تمہاری بھی دل کی تمنا پوری ہو گئی, جاؤ تمہاری بھی مراد پوری ہو گئی. اللہ اکبر. اس شخص نے معلوم کیا کہ آخر آپ کون ہیں, آپ تو بتائیے. کہتے ہیں کہ جسے تو کہہ رہا ہے کہ ان کے در پر انصاف نہیں ملتا, جسے تو کہہ رہا ہے کہ یہ انصاف نہیں کرتے ہیں, میں وہی معین الدین ہوں. خدا کی قسم یہ جملے کے سننے کے بعد میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تڑپنے کے بعد میں کہتا ہے حضور مجھے معاف کر دیجئے. سرکار غریب نواز نے کہا, کہتے ہیں کہ جو ہاتھ تو نے جلال میں آنے کے بعد میں میری چوکھٹ پر مارے تھے, وہ ہاتھ یہ دیکھ تو میری پیٹھ پر چھپے ہوئے ہیں. خدا کی قسم جو ہاتھ اس شخص نے غریب نواز کی چوکھٹ پر مارے تھے, وہ ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پر نہیں بلکہ غریب نواز کی پیٹھ پہ چھپے ہوئے تھے. اللہ اکبر. غریب نواز سے معلوم کرتا ہے, کہتا ہے حضور مجھے دینے میں اتنی دیری کیوں, اور اس نچنیا کو آنے کے بعد میں فوراً دے دیا, ایسا کیوں؟ غریب نواز کہتے ہیں اے آنے والے شخص, تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے, تو قرآن بہت بہترین پڑھتا ہے, اور تو میرے در پر بیٹھ کر کے مجھے قرآن مجید پڑھ کر کے سنا رہا تھا, مجھے سکون مل رہا تھا, اسی لیے میں تجھے دینے میں دیری کر رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں تجھے جتنی دیر میں دوں گا تو مجھے اتنا ہی قرآن پڑھ کر کے سنائے گا. اور وہ نچنیا آئی, آنے کے بعد میں اس نے اپنی دل کی تمنا کو مانگا اور میں نے اس کا پورا کر دیا, کیونکہ اس کا کھڑا ہونا مجھے اپنے در پر اچھا نہیں لگ رہا تھا. اللہ اکبر. قدموں میں گر جاتا ہے. یہ غریب نواز کی شان ہے, یہ غریب نواز کا مرتبہ ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا.